الرحیم قل آپ فرما دیجئے اوحیا کہ وحی آئی ہے الیہ میری طرف انہ استمع کہ بے شک سننے کے لیے دھیان دیا نفرن ایک جماعت نے من الجنی جنوں میں سے فقالو پس وہ کہنے لگے انا سمعنا بے شک ہم نے سنا ہے قرآنن ایسا قرآن عجبا جو عجیب ہے یہدی جو ہدایت دیتا ہے الی الرشدی ینت کا فآمنا بھی پس ہم اس پر ایمان لے آئے ولن نشرکا اور ہم ہرگز نہیں شریک ٹھہرائیں گے بربنا اپنے رب کے ساتھ احدا کسی ایک کو وَأَنَّهُ تَعَالَى اور بے شک بلند ہے جدو عزت ربنا ہمارے رب کی متخذا نہیں بنایا اس نے کسی کو صاحبتن بیوی ولا ولدا اور نہ ہی اولاد وَأَنَّهُ كَانَ اور بے شک بات یہ ہے یقولو کہ کہتے تھے وہ لوگ سفیہنا ہم میں سے جو احمق تھے علی اللہ اللہ کے بارے میں شططا یعنی ایسی باتیں شططا جو حد سے بڑی ہوئی ہے وَأَنَّا ظَنَنَّا اور بے شک ہم یہ خیال کرتے تھے الَّن تَقُولَ الْإِنسُ کہ ہرگز نہیں کہہ سکتے انسان والجن اور جن علی اللہ اللہ کے بارے میں کاذبہ کوئی جھوٹ بات وَأَنَّهُ كَانَ اور بے شک تھے ایسے بہت سارے رجال بہت سارے مرد من الانس انسانوں میں سے یعوذون جو پناہ لیا کرتے تھے برجال من الجن جنات کے مردوں سے فزادوہم پس انہوں نے زیادہ کیا رہا کا تکبر وَأَنَّهُمْ ظنوا اور بے شک انہوں نے گمان کیا کما ظننتم جیسا کہ تم نے گمان کیا ہے الَّن یبعث اللہ کہ نہیں دوبارہ زندہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ احدن کسی ایک کو وَأَنَّا لَمَسْنَا اور بے شک ہم نے تلاشی لینا چاہی لمسنا السماء آسمان کی تلاشی فوجدناها پس ہم نے پایا اسے اس حال میں ملیت کہ وہ بھرا ہوا ہے حرسن پہروں سے شدیدہ بہت سخت و شہبہ اور شولوں سے تو یہاں سے سورۃ جن شروع ہو رہی ہے اور جن پرانی مخلوق ہے جو حضرت آدم علیہ السلام اور بنی آدم کی تخلیق سے پہلے سے دنیا میں موجود ہے اور ان لوگوں میں بھی مومن اور کافر نیک اور بد سب قسم کے افراد ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایمان کے مکلف تھے اور ہیں اور جس طرح بنی آدم میں انسانوں میں کافر اور مشرک ہیں اسی طرح جنات میں بھی مشرک اور کافر رہے ہیں اور ان میں مومن بھی ہیں تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے شیاطین نے ایک کام بنا رکھا تھا انسانوں میں سے کچھ لوگ کاہن بنے ہوئے تھے کاہن وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں جھوٹ ملا کے لوگوں کو اور یہ لوگ آنے والے واقعات کی خبریں بتاتے ہیں اور یہ خبریں شیاطین ان کے پاس لاتے تھے شیاطین کا طریقہ یہ تھا کہ آسمان کے قریب تک جاتے اور وہاں جو زمین میں پیش آنے والے حوادث کا فرشتوں میں ذکر ہوتا تھا اسے سن لیتے پھر کاہنوں کے کان میں آ کر ڈال دیتے تھے کاہن اس بات کو لوگوں میں پھیلا دیتے یہ بات چونکہ اوپر سے سنی ہوئی ہوتی تھی اس لیے صحیح نکل آتی تھی تو سننے والے ان کاہنوں کے معتقد ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو اس کو آنے والے واقعات کا علم نہ ہوتا تو پہلے کیسے بتا دیتا اس طرح سے شیاطین اور کاہنوں نے مل کر انسانوں کو بہکانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو شیاطین کو اوپر پہنچنے سے روک دیا گیا اس کے بعد سے ان میں کوئی فرد خبریں سننے کے لیے اوپر پہنچتا تو اس پر انگارے پھینکے جانے لگے اب بھی آپ لوگ دیکھتے ہوں گے آسمان پہ ایک چنگاری کبھی ہوتی ہے ایسے شعلے کی طرح جا رہی ہوتی ہے تو یہ اب ان کے پیچھے ایک شعلہ یعنی ڈال دیا جاتا ہے جو ان کے پیچھے تک جاتا ہے اور وہ جل کر بھسم ہو جاتے ہیں تو صحیح بخاری میں ہے کہ جب یہ صورتحال پیش آئی تو شیاطین آپس میں کہنے لگے کہ ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان آڑ لگا دی گئی ہے اور ہم پر انگارے پھینکے جانے لگے ہیں لہٰذا زمین کے مشارق اور مغارب میں سفر کرو اور دیکھو کہ وہ کون سی نئی چیز پیدا ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمانی خبریں سننے سے روک دیا گیا ہے چنانچہ انہوں نے زمین کے مشارق اور مغارب کا سفر کیا اور اصل صورتحال کا سراغ لگاتے ہوئے گھومتے پھرے ان میں ایک جماعت تہامہ کی طرف ان کو نظر آئی تہامہ عرب کا ایک علاقہ ہے جس میں حجاز واقع ہے حجاز علاقہ تو اس جماعت نے دیکھا کہ مقام نخلا یہ نخلا ایک جگہ کا نام ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو نماز فجر پڑھا رہے ہیں جب ان کے کانوں میں قرآن کی آواز پہنچی تو خوب دھیان کے ساتھ سننے لگے اور آپس میں کہنے لگے کہ ہو نہ ہو یہی وہ چیز ہے جو تمہاری خبریں سننے کے درمیان حائل ہو گئی ہے اس کے بعد وہ اپنی قوم کی طرف واپس ہو گئے اور ان سے کہا کہ یعنی جو شروع میں آپ لوگوں کو میں نے پڑھایا ہے کہ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا کہ ہم نے سنا ایسا قرآن جو عجیب ہے تو حضرت عائشہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ کاہن جو بطور پیشن گوئی کچھ بتا دیتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کاہن جو بات بیان کرتا ہے ٹھیک نکل جاتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک صحیح بات وہ ہوتی ہے جسے جین اچک لیتا ہے اور اپنے دوست کے کان میں ڈال دیتا ہے جیسے مرغی کڑ کڑ کرتی ہے، پھر وہ اس میں سو جھوٹ ملا دیتا ہے۔ یعنی ایک بات ہوتی ہے جو ٹھیک ہوتی ہے، جن جو ہے وہ کاہن کے کان میں ڈال دیتا ہے اور پھر وہ سو جھوٹ اس میں ملا کر دوسرے کو بتاتا ہے، تو ایک بات ٹھیک نکل آتی ہے تو لوگ اس کے معتقد ہو جاتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نکلی ہے تو پھر اس نے ٹھیک کہا ہوگا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا کہ فرشتے بادلوں میں اترتے ہیں اور وہ آپس میں ان فیصلوں کا ذکر کرتے ہیں جو آسمان میں ہو چکے ہوتے ہیں، تو شیاطین کان لگا کر چرانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو بات سنتے ہیں اسے کاہنوں کے کان میں جا کر ڈال دیتے ہیں اور کاہن اس میں اپنے پاس سے سو جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ تو آگے فرمائے کل اوحی الیہ انہ استمع نفر من الجن، آپ فرما دیجئے کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ وحی کی گئی ہے کہ جنات میں سے چند افراد نے قرآن سنا اور پھر اس سے متاثر ہوئے اور اپنی قوم سے کہا کہ یقین جانو کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے۔ ہماری سمجھ میں قرآن کی بات آ گئی، اس میں جو ہدایت ہے یعنی توحید کی دعوت ہے وہ ہم نے قبول کر لی اور ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جب ہم نے توحید کو سمجھ لیا تو شرک کی گمراہی ہم پر واضح ہو گئی، اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اسی شرک کے سلسلہ میں یہ بات تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بیوی اور اولاد تجویز کرتے تھے، ہم اس سے بھی توبہ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے رب کی بڑی شان ہے، اس نے نہ کسی کو اپنی بیوی بنایا نہ اپنے لیے اولاد تجویز کی۔ تو ہم میں سے جو احمق لوگ تھے وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں حد سے بڑی ہوئی باتیں کرتے تھے اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ انسان اور جنات اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کہتے ہیں وہ جھوٹی نہ ہوں گی، یعنی ہم ان کو حق پر سمجھ رہے تھے۔ تو جنات نے مزید یہ بھی کہا کہ انسانوں میں سے بہت سے آدمی جنات کی پناہ لیا کرتے تھے، جس کا طریقہ یہ تھا کہ جب کبھی سفر میں رات کو کہیں کسی خوفزدہ جگہ میں ٹھہرنا ہوتا تو ان میں سے بعض لوگ یوں پکارتے تھے، یعنی انسان جب کسی وادی میں ٹھہرتے تھے خطرناک جگہ پر، تو کہتے تھے کہ اے وادی کے سردار، میں ان بے وقوفوں سے تیری پناہ لیتا ہوں جو تیری فرما برداری میں ہے۔ یعنی جنات کے سردار کو مخاطب کر کے انسان کہتے تھے کہ میں ان بیوقوفوں سے تیری پناہ لیتا ہوں جو تیری فرما برداری میں ہے۔ تو اس بات نے جنات کو اور یعنی متکبر بنا دیا اور بد دماغ بنا دیا اور سمجھنے لگے کہ دیکھو ہم اتنے بڑے ہیں کہ جنات اور انسان ہم سے ہماری پناہ لیتے ہیں، جیسا کہ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جاتی ہے اس طرح ہماری پناہ لی جاتی ہے۔ تو جنات نے اپنی قوم کو یہ بھی بتایا کہ جس طرح تمہارے اندر یوم قیامت اور یعنی قیامت کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرنے والے ہیں، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اسی طرح انسانوں میں بھی ہیں۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، جنات نے یہ بھی کہا کہ ہم اس سے پہلے آسمان کی طرف جایا کرتے تھے، وہاں موقع دیکھ دیکھ کر بیٹھتے تھے اور اوپر جو باتیں ہوتی تھی انہیں سنا کرتے تھے۔ اب تو حالت یہ ہے کہ ہم اوپر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آسمان سخت پہرا سے بھرا ہوا ہے اور یہ پہرا فرشتوں کا ہے، اور اس پہرا کے علاوہ ایک یہ بات بھی ہے کہ جب ہم اوپر جاتے ہیں تو شعلوں کو تیار پاتے ہیں، اور اب کوئی اوپر جا کر باتوں کو سننا چاہے تو جو شعلے پہلے سے تیار ہیں ان میں سے کوئی شعلہ اسے مار دیتا ہے۔ تو یہ آج کی تفسیر تھی۔ جزاک اللہ۔